آپ کے سامنے اس مدد کا جو بعد از 20 سال صحابہ کرام علیہم رضوان نے مانگی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور حوالہ جات کو نوٹ کرنا چاہتا ہے تو نوٹ کر لے۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے 142 صفحے پر تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 211 پر اور 212 پر عمل اليوم واللیلہ ابن سنی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 72، الاذکار امام نووی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 305، مسند ابن الجاد امام ابن الجاد کی کتاب ہے صفحہ نمبر 369 پر، طبقات ابن سعد کی کتاب ہے صفحہ نمبر 108 جلد نمبر 3 پر، تحفۃ الذاکرین غیر مقلدین کے امام شوکانی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 249 پر۔ اس کے علاوہ بھی حوالہ جات ہیں، لیکن یہ میں نے اس وقت بطور اختصاص کا ذکر کر دیا۔ یہاں لکھا کیا ہے، کس چیز کا حوالہ ہے؟ یہ حوالہ یہ ہے خادرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں شل ہو گیا، سو گیا۔ جب پٹھے کھینچے جائے تو بندہ چل نہیں سکتا، تو قال له رجل اذكر احب الناس الیک، نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، ابن عمر کسی مقام پر پاؤں ان کا سو چکا ہے، چلنا مشکل ہو چکا ہے، ان کی اس حالت کو دیکھ کر کسی نے نسخہ بتایا، ابن عمر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، ذرا ان کو بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں۔ اذکر احب الناس الیک، اذکر کا لفظ بھی ہے اور مسند ابن الجاد میں ادعو کا لفظ بھی ہے، دعا، اور یہ بھی حملہ ہے ان لوگوں کے نظریات پر جو کہتے ہیں دعا عبادت ہی ہوتی ہے اور عبادت کے سوا دعا نہیں ہوتی۔ یہاں دعا موجود ہے اور عبادت نہیں ہے۔ جب کہا گیا ادعو احب الناس الیک، ابن عمر ذرا ان کو آواز دو جو جان سے بھی پیارے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں یا محمدا۔ یہ جتنے میں نے حوالے پیش کیے سب میں یا موجود ہے، یا کا لفظ، یا رسول اللہ، یا محمدا، یہ الفاظ بولے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں پاؤں اتنا جلد ٹھیک ہوا، لگتا تھا پٹھے کھینچے نہیں گئے تھے، کسی نے رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کھول ڈالی ہے۔ تو یہ مدد چاہنے کا انداز صحابہ کرام علیہم رضوان میں موجود ہے اور آج تک اس امت میں رائج ہے۔ اس واسطے بطور خاص تفاسیر میں سے یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو برصغیر کی سرزمین کے بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھ دی، کہتے ہیں درینجہ باید فہمید، اس جگہ سوچنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ استعانت از غیر بوجہ کہ اعتماد برآں غیر باشد وعورا مظہر اون الہی ندانت حرام است، کہ اگر اللہ کے سوا کسی سے کوئی مدد چاہتا ہے ان کو مستقل سمجھ کے کہ رب نہ چاہے پھر بھی یہ میری مدد کر لیں گے، تو کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز ایسی مدد چاہنا حرام ہے اور شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اگر التفات محض بجانب حق است وعورا شک از مظاہر اون دانستہ و نظر با کارخانہ اسباب حکمت مطالعہ درا نمودہ بغیر استعانت ظاہر نمایت دور از عرفان نہ کہت بود و در شریعت نیل جائز و روا باشد۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے سے مدد مانگتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ کچھ نہیں کہہ سکتے اور رب کے اذن کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، شاہ عبدالعزیز ایاک نستعین کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ جائز ہے، شریعت میں روا ہے۔ اینو استعانت اولیاء بغیر کرتا ہوں اور اللہ کے ولی ایسی مدد اپنے دوستوں کی کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 8 ہے تفسیر عزیزی جو کہ فارسی میں لکھی گئی ایاک نستعین کے اندر انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ مدد رب ذوالجلال آکے بندوں کو یوں سمجھ کے کہ یہ خالق کائنات جل جلالہ کی مدد کے مظہر ہے، اگر کوئی چاہتا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں، شریعت میں جائز ہے، ایسا ہوتا آیا ہے۔